بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب اپنی زندگی خیر و عافیت سے گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، رومی بادشاہوں نے کئی سو سال تک دنیا کے ایک بڑے حصے پر حکومت کی، تاہم یہ بات یقیناً آپ نہیں جانتے ہوں گے کہ اس سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجانے والی شخصیت ایک عورت تھی۔ جی ہاں، رومن سلطنت کو ٹکر دینے والی کلیوپیٹرا کی جانشین جنگجو ملکہ زنوبیہ کون تھیں؟ اس عورت نے کیسے پوری سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا؟ آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو ملکہ زنوبیہ کی داستان حیات سنائیں گے اور بتائیں گے کہ اس ملکہ نے کون کون سے کارنامے سر انجام دیے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ دوسری صدی میں رومن سلطنت کو بہت وسعت ملی اور وہ یورپ، مشرق وسطیٰ اور شمالی امریکہ کے بڑے حصوں تک پھیل گئی۔ اس وسیع سلطنت کے اہم شہروں میں سے صوبہ شام کا ایک شہر پیلمائرا یعنی تدمر بھی شامل تھا۔ پیلمائرا شہر کا محل وقوع بھی اسٹریٹجک نقطۂ نظر سے انتہائی اہم تھا، کیونکہ یہ مغرب میں بحیرہ روم اور مشرق میں دریائے فرات کے درمیان واقع تھا۔ اسی وجہ سے مشرق کو یورپ سے جوڑنے والی شاہراہ ریشم پر سفر کرنے والے کارواں یہاں ضرور پڑاؤ کیا کرتے، جس سے خود اس شہر کو بڑا فائدہ ہوتا۔ تیسری صدی تک پیلمائرا کا شمار دنیا کے سب سے دولت مند شہروں میں ہونے لگا تھا۔ اس شہر کی فوجی اعتبار سے بھی بہت اہمیت تھی، کیونکہ یہ رومن سلطنت اور اس کے سب سے بڑے حریف اور ہمسائی سلطنت فارس کے درمیان ایک دیوار کی مانند کھڑا تھا۔ ان دنوں پیلمائرا کی طاقت اور اہمیت اتنی بڑھ چکی تھی کہ سن 268 میں جب رومن سلطنت کو زبردست بحران کا سامنا ہوا تو ایک خاتون نے خود اپنی علیحدہ سلطنت قائم کر لی۔ آزادی اور فتح کی اس مہم کی سربراہی کرنے والی پیلمائرا کی ملکہ زنوبیہ تھیں۔ ملکہ زنوبیہ نے، جنہیں ان کی تہذیب اور فوجی صلاحیتوں کے لیے جانا جاتا تھا، پیلمائرا سلطنت کی بنیاد رکھی، جس نے سن 268 اور 272 کے درمیان شام، مصر، اناطولیہ، فلسطین اور لبنان کو فتح کیا۔ سن 270 عیسوی میں ملکہ زنوبیہ نے خود کو مصر کی ملکہ قرار دیا اور اپنی تصویر کے ساتھ مصر میں سکے بھی بنوائے۔ ملکہ زنوبیہ خود کو ملکہ کلیوپیٹرا کی جانشین ہونے کا دعویٰ کرتی تھی، لیکن ملکہ زنوبیہ بہت زیادہ دن تک اقتدار میں نہیں رہ سکی۔ ان کا اقتدار مختصر تھا۔ انہوں نے کئی مصنفوں اور شاعروں کو متاثر کیا اور کئی نظموں کا موضوع رہیں۔ ملکہ زنوبیہ کی شادی پیلمائرا کے شہزادے سپتیمیس اودیناتو سے ہوئی، جنہیں سلطنت فارس کے خلاف کئی کامیاب مہمات کی وجہ سے رومن سلطنت میں پذیرائی حاصل تھی۔ رومن سلطنت کی مشرقی سرحد کی حفاظت کے جواب میں شکریہ کے طور پر سن 260 میں اودیناتو کو پیلمائرا کا بادشاہ بنا دیا گیا، لیکن 7 برس بعد بادشاہ کے بھتیجے نے ان کو اور ان کے بڑے بیٹے اور اکلوتے جانشین ہیران کو قتل کر دیا۔ ناظرین گرامی، ہیران بادشاہ کی دوسری بیوی سے تھا۔ ایسے میں اودیناتو کی دوسری بیوی سے پیدا ہونے والے چھوٹے بیٹے لوسیس کو تخت پر بٹھا دیا گیا۔ اس چھوٹے بیٹے کو اوبالاتو کے نام سے جانا گیا۔ اوبالاتو کی کم عمری کی وجہ سے ان کی والدہ زنوبیہ نے والی سلطنت کے طور پر ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے مزید التماس ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے وہ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں میں سوشل میڈیا اور واٹس ایپ کے ذریعے ضرور شیئر کیجیے۔ مزید ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک اور کامنٹ بھی کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔